السلام علیکم قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے ساتھ ملاقات کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے ایک وقت مقرر کیا تھا، اس کے لیے قوم میں سے 70 لوگوں کو منتخب کیا۔ وختارا سلیکٹ کیا موسیٰ علیہ السلام نے قوم میں سے 70 رجلن افراد لیمیقاتنا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک وقت مقرر کیا تھا۔ فلما، بس جب اخذتهم الرجفہ، جب وہ اس مقام پر تھے جس جگہ پر وہ اکٹھے ہو کر گئے، تو کیا ہوا، ایک زلزلے نے ان کو آ پکڑا۔ رجفہ، ایک زلزلے نے ان کو آ کے پکڑ لیا۔ کالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب، اے میرے رب، لو شئتا، اگر آپ چاہتے، لو شئتا، اگر آپ چاہتے، اہلکتہم، تو آپ ہلاک کر دیتے ان سب کو، من قبلو، اس سے پہلے، وَإِيَّا، اور مجھے بھی، اے اللہ اگر آپ چاہتے تو آپ نے آج ہمیں اس مقام پر جو ہم اکٹھے آئے ہیں آپ کے پاس، اور یہ جو زلزلہ آیا ہے، ظاہر ہے یہ تو آپ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، تو یہ اس کی وجہ سے اگر آپ ہلاک ہی کرنا چاہتے تھے تو اس سے پہلے بھی آپ ہمیں ہلاک کر سکتے تھے، تو اب آپ ہمیں ہلاک نہ کریں۔ اتہلکنا، پھر سوالیہ انداز میں بات ہو رہی ہے، کیا تہلکنا، آپ ہلاک کرنا چاہتے ہیں یا تو ہلاک کرنا چاہتا ہے ہم سب کو، بما فعل السفہاء، اس فعل کی وجہ سے، بما ساتھ اس کے فعلا جو کام کیا، السفہاء منا، جو کہ ہماری قوم میں سے بے وقوف لوگوں نے جو کام کیا، اور اس کام کی بات پیچھے آئی تھی کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اتخذوا العجلہ، انہوں نے اوپر بات ہوئی تھی کہ انہوں نے بچھڑے کو پکڑ لیا تھا اپنے معبود با اختیار سمجھ کر، اس سے اپنی حاجتیں اور آس لگا کر، اس سے اپنی مشکل کشائی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جب اپنے 70 لوگ سلیکٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک زمین کو ہلایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، آپ یہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی کے طور پر بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو 70 لوگ تھے، سلیکٹڈ لوگ تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ تو یہ ظاہر ہے جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی بنیاد پر سلیکٹ کیے جاتے ہیں، تو قوم میں سے جو نیک لوگ ہوں گے، جو ایمان والے لوگ تھے، اور جو ذہین لوگ تھے، جو سوچ بچار کرنے والے لوگ تھے، جو عقل اور شعور رکھنے والے لوگ تھے، یہ اس حوالے سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو زمین کو جھنجھوڑ کر اپنے نشانی بتائی، کہ جیسا کہ ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بھی قوم کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں۔ تو یہ اس وجہ سے جو ساری معاملہ سامنے آیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، وہ جو بچھڑے والی حرکت ہوئی کہ ایک بچڑا بنا کر مجسم شکل اس کو دے کر اس کے آگے دو زانو بیٹھ جانا اور اس کے ساتھ وقت گزارنا وہاں پر اور ان سے اپنی حاجت اور امید کرنا، تو یہ سارے کام تو ہمارے میں سے چند بے وقوف لوگوں نے کیے تھے قوم میں سے، تو اے اللہ کیا آپ ہمیں اس کی سزا دیں گے؟ ان ہی الا فتنتک، اے اللہ یہ تو آپ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ آپ وہی بات جو موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
کوئی آزمائش آتی ہے، جو اس کو میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ٹیسٹ کیا جائے، آزمایا جائے۔ ٹیسٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ جیسے سارا سال اسٹوڈنٹ کو پڑھایا جاتا ہے اور پھر سال کے اینڈ پر اس کا ایک امتحان لیا جاتا ہے۔ وہ امتحان دراصل اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے بھی ٹیسٹ ہے۔ ٹیسٹ یا ایگزامن، کسی کو ایگزامن کرنا، مشاہدہ کرنا، کسی کا پتہ لگانا کہ جو پورا سال اس کو پڑھایا گیا ہے کہ اس میں سے اس نے کتنا اس کو آ گیا ہے، کتنا اس نے سیکھ لیا ہے۔ تو یہ اس بنیاد پر بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے قوموں کو جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچایا اور قوموں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو جب وہ ایمان لے آتے ہیں تو یہ زبان کا ایک اقرار ہوتا ہے کہ ہم نے بات کو مانا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اس قوم کو آزمایا جاتا ہے، لوگوں کو آزمایا جاتا ہے، پھر بعد میں ان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ اس ٹیسٹ پہ کتنے لوگ پورے اترتے ہیں، کتنے پاس ہوتے ہیں اور کتنے فیل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ایک ٹیسٹ تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ ایک جو قوم کے اندر وہ بھی رکھا، تو وہ ایک ٹیسٹ کے طور پہ رکھا۔ اور اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے قرآن میں یہ بات آئی کہ ان ہی الا فتنتک، کہ اللہ یہ تو صرف آپ کا ایک آزمائش تھی، تذل بہا من تشاء، اور آپ جس کو چاہتے ہیں اس آزمائش میں مبتلا کر کے اس کو آپ ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ کون ہے اس میں سے جو راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دکھایا، پھر کتنے لوگ اس راستے پر قائم رہتے ہیں اور کتنے اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ ضل کا مطلب ہوتا ہے راہ سے ہٹ جانا، اسی لیے ہمارے یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے گمراہ، جو راہ گم کر بیٹھے۔ بتا دی من تشاء، اور اسی آزمائش کے ذریعے، اسی آزمائش کی بھٹی سے گزار کر تو لوگوں کا پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کتنے ہدایت پر قائم ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ دراصل انبیاء کرام کی موجودگی کے اندر بھی یہ کام ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان کے بارے میں بھی ہمیں قرآن میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے اوپر آزمائش آئی، ان کے اوپر بدر میں، احد میں، ہر غزوے کے وقت، اور شیب ابی طالب کی گھاٹی میں جو مسلمانوں کو آزمایا گیا۔ تو یہ دراصل طرح طرح سے مسلمانوں کو وہاں پر آزمایا جاتا رہا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ لوگوں کو آزماتے ہیں، لوگوں کا ٹیسٹ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کتنے لوگ اب اللہ کی بات پر قائم ہیں۔ تو جو ہٹ جاتے ہیں، جو وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اس آزمائش کی بھٹی میں اس پرکھ پہ پورا نہیں اتر پاتے، تو پھر وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو ایمان کے پکے ہوتے ہیں، جو یقین کے ساتھ اس دعوت کے اوپر آتے ہیں، پھر وہ آزمائش کی بھٹی میں سے گزر جاتے ہیں اور پاس ہو جاتے ہیں۔ تو انتا ولینا، پھر وہی بات کہ ہم نے اللہ آپ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی نہیں پکڑا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے ساتھ جو سلیکٹڈ 70% تھے ان کی سٹیٹمنٹ ہے قرآن میں، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ وہ جو بچھڑے کو پکڑ لیا تھا، بچھڑے کو ایک مجسم شکل دے کر اس کے آگے اس سے اپنی حاجت اور امید باندھی اور اس سے اپنی آس لگا لی، یعنی غیر اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کو، جن کو آج ہم اولیاء اللہ کا نام دے رہے ہیں وہ واقعتاً اولیاء اللہ ہیں، ان کا اکرام اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کرائٹیریا یہ دیا ہے، اللہ خبردار ہو جاؤ، تمہیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے، بی اویئر، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ دراصل جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ الذین آمنوا، یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے، جو بھی ایمان لاتا ہے، وکانوا یتقون، اور جو بھی تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، وہ سب اولیاء اللہ ہے۔ ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے
کہ جو اللہ کی پر ایمان لائے گا، اللہ کی آیات کو مانے گا، اللہ کی بات کو مانے گا اور اللہ کو مد نظر رکھ کر اللہ کا تقوی اختیار کر کے زندگی گزارے گا، وہ سب اولیاء اللہ ہیں۔ لیکن اللہ سے اولیاء اللہ کے معاملے میں اللہ کے برابر ان کا اختیار نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کا مقام ہے، اکرام ہے، لیکن ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے پر کسی کی مدد کر سکے، یا کسی کو آپ غیر اللہ کو، جو اللہ نہیں ہے وہ غیر اللہ ہے، کہ آپ کسی غیر اللہ کو اللہ کے طرح پکارے، اس سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے طور پر اس کو پکارے، اس سے دعا کر سکیں، یہ کسی کا مقام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انت ولینا، اے اللہ آپ ہمارے ولی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے کہ فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کو فطرت دینے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو ہی میرا ولی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ایمان والوں کا ولی کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی بات مانتے ہیں، جو ایمان والے ہیں ان کا ولی اللہ ہے۔ یہ وہی بات ہو رہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا قرآن میں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ جو بھی ایمان لائے گا اس کا ولی کون ہے؟ اللہ ولی ہے۔ اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 14 میں ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اے نبی ان سے پوچھئے قل غیر اللہ اتخذ ولی، کہ کیا میں غیر اللہ کو اپنا ولی پکڑوں؟ فاطر السماوات والارض، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ فاطر السماوات والارض ہے۔ 158 پیج ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 14۔ اے قل غیر اللہ اتخذ ولی، کہ اے نبی ان سے کہیے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بناؤں، کسی اور کو اپنا کارساز بناؤں؟ ولی کا کوئی بھی میننگ آپ کر لیں، کسی بھی میننگ میں آپ کسی غیر اللہ کو ولی نہیں پکڑ سکتے۔ اللہ اپنے دوست کے طور پر مومنین کو کہتا ہے کہ اولیاء اللہ ہے، وہ اللہ کے دوست ہے۔ لیکن اللہ ولی الذین آمنوا، تو آپ اس حوالے سے مزید بھی ریفرنسز چاہیں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ فاغفر لنا، اے اللہ آپ ہی ہمارے ولی ہیں، بس ہماری بخشش کر دیجئے اور برہمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے۔ وانت خیر الغافرین، اور اے اللہ سب سے بہترین بخشنے والے، ڈھانپ لینے والی ذات آپ ہی کی ذات ہے۔ اور پھر آگے وکتب لنا، اور لکھ دیجئے ہمارے لیے فی ہذہ الدنیا حسنہ، ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی کو بھی حسنہ بنا دے اللہ، وفی الآخرۃ، اور آخرت کو بھی۔ اور ہمیں یہی دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہی بات پورے امتوں کو، تمام امتوں کو یہی سکھایا جاتا رہا کہ اللہ سے جب بھی مانگو، اور اللہ سے دنیا بھی حسنہ مانگو اور آخرت بھی حسنہ مانگو۔ تو یہ اللہ سے مانگنے کا جو طریقہ کار ہے وہ انبیاء کرام کی سنت ہے، وہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کرام کے سکھائے گئے طریقے اور باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہمارے لیے لکھ دیجئے اس دنیا میں بھی حسنہ، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی، إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اے اللہ ہم تو اپنا رخ آپ کی طرف کر چکے ہیں۔ ہماری ڈائریکشن، اصل میننگ اس کا یہ ہے، اِنَّا بے شک در حقیقت ہم، ہدنا ہم نے اپنی ڈائریکشن کر لیا ہے، الیکا اے اللہ ہم نے اپنا رخ آپ کی طرف کر لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں اپنا چہرہ کس ذات کی طرف کرتا ہوں؟ اس اللہ کی طرف۔ تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف
رخ بھی کریں، کسی اور آستانے اور کسی اور دربار کی طرف آپ اپنا رخ کریں، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی۔ آپ کے ایمان، آپ کو سنت انبیاء یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے اپنا رخ کدھر کرنا ہے، صرف ایک اللہ کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے، اور یہ رخ آپ کے عقائد و نظریات کا رخ ہے، یہ آپ کی مینٹل کنسنٹریشن کا رخ ہے، یہ آپ کی وہ جو آپ ریسیو کرتے ہیں نا سگنلز، وہ آپ نے سگنل ریسیو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنے ہیں، اور اپنی ہر آس، اپنی ہر امید بھی اللہ کے ساتھ باندھنی ہے۔ یہ کنیکشن ہے بیسیکلی ایک بندے کا اللہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو ہم نے تو اکرام دیا ہے۔ وہ اکرام کیا ہے اللہ نے ان بندوں کو جو دیا ہے کہ اللہ نے بندوں کو اپنے ساتھ براہ راست تعلق کا موقع دیا، اپنے ساتھ براہ راست تعلق کا اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو شرف بخشا ہے۔ بس جد وقترب، سجدہ کرو اور میری قربت میں آ جاؤ، یہ ہے اکرام۔ اور کیا انسان نے اپنا یہ وقار، اپنی یہ عزت برقرار رکھی؟ انسان تو انسانوں کے آگے جا کے جھک رہا ہے، انسان تو انسانوں کے لڑ لگ رہا ہے، انسان تو انسانوں کے در پر خوار ہو رہا ہے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں سگے فلانا، سگے فلانا، میں فلانے کے در کا کتا، میں فلانے کے در کا غلام۔ اللہ نے انسان کو عزت دی۔ اقبال کا ایک فارسی میں شعر ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی زندگی میں کہ کوئی کتا کسی کتے کے آگے جا کے جھکتا ہو، لیکن یہ انسان ہے جو اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جا کے سر جھکا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات اقبال نے کی ہے، اور یہ بات آپ کو قرآن کی رہنمائی سمجھیے۔ اقبال کو یہ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے کی بات ہے۔ قال عذابی، تو انہوں نے یہ بھی کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا جو عذاب ہے اسی کو بھی من اشاء، وہ پہنچے گا جس کو میں چاہوں گا۔ میرا عذاب کس کو پہنچے گا؟ من اشاء، جسے اللہ کہتا ہے میں چاہوں گا اس کو میں اپنا دوں گا عذاب۔ ورحمتی وسعت، اور جبکہ میری جو رحمت ہے وہ وسیع ہے، کل شیء، ہر چیز پر، یعنی ہر ایک پر میری رحمت جاری ہے۔ اللہ نے کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا اپنی رحمت کے ساتھ کسی ماننے والے اور کسی نہ ماننے والے کا، کوئی اللہ تعالیٰ نے فرق نہیں کیا دنیا میں۔ یہ ایک خالق کی محبت ہے، یہ رب کی محبت ہے، یہ الہ کی محبت ہے کہ اس نے دنیا میں کسی حوالے سے، انسانیت میں اپنی رحمت کے حوالے سے کوئی فرق نہیں رکھا۔ اللہ نے کہا میری رحمت میں سب شامل ہے، لیکن میرا جو عذاب ہے وہ اس پر آئے گا جس پر میں چاہوں گا، اور یہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ یہ اس پر آئے گا جو میری آیات کا انکار کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، بس ان قریب میں اس کو لکھ دوں گا، ان پر یہ واقع ہو جائے گا، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو کہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ رحمت کو بس ان قریب میں اپنی رحمت کو مختص کر دوں گا، فکس کر دوں گا ان لوگوں کے لیے جو یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، میرا کھٹکا رکھتے ہیں، میرا خوف رکھتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ، اور یہ وہی لوگ ہیں بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، جو کہ میری آیات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یعنی میری آیات کو ماننے والے ہیں۔ اور جو عذاب ہے اس کا مطلب ہے پھر وائس ورثہ ان کو ملے گا جو آیات کو نہیں مانتے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک فائنل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ اہل کتاب کے حوالے سے بات چل رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ الذین، اب وہ لوگ جو یتبعون، جو اتباع کرتے ہیں، الرسول، اس رسول کی، الرسول یعنی اس رسول، خاص رسول کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ کون ہے؟ النبی الامی،
جو کہ نبی بھی ہیں اور امی بھی ہیں. اب ہمارے یہاں نبی الامی میں جب بات ہوتی ہے تو امی کا عموماً ہمارے یہاں ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ ان پڑھ. ہمارے ہاں ان پڑھ ترجمہ کیا جاتا ہے نبی امی کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی الامی ہے، تو امی ان پڑھ کی وجہ سے. تو جب اللہ نے ان پر قرآن اتارا تو ان کو پڑھا دیا، تو وہ اب بھی امی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ امی اس کا مطلب ہے کچھ اور ہے. اب اس لفظ امی کو کلیئر کرنے کے لیے آپ آیات لیں. آپ سورہ الانعام کی آیت نمبر 92 نکالیں. یہ امی کا مطلب ہے ام القرا کے رہنے والے. پیج نمبر 171. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 6/92 میں 92 آیت ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. یہ اب ہم نے کتاب اتاری ہے تاکہ آپ اس سے تصدیق کریں. بین یدیہ، جو کچھ بھی تمہارے ہاتھوں میں ہے، اور یہ مبارک و بابرکت کتاب ہے. اور اس سے کیا کریں؟ وَلَتُنذِرَ، تاکہ آپ انذار کریں ام القرا کو، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد بستیاں ہیں ان کو. ام القرا بستیوں کی ماں، اگر اس کی ٹرانسلیشن کریں. اور اگر اس کی ٹرانسلیشن نہ کریں تو یہ ام القرا کا مطلب ہے مکہ. تو جو ام القرا کے رہنے والے تھے وہ امی کہلائے. جو لاہور کے رہنے والے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ لاہوری. پنجاب کے رہنے والے، پاکستان کے رہنے والے، تو کے رہنے والے کیا کہلائے؟ امی کہلائے. اب سورہ جمعہ نکالیں آپ، آیت نمبر 2 نکالیں اس کی. 62 نمبر سورت ہے یہ، اور اس کی آیت نمبر 2، 717 پیج ہے. اللہ بتا رہے ہیں والذی، وہی ذات ہے جس نے بعث فی الامیین رسولا، جس نے بھیجا فی الامیین. اب یہ امی کی جمع ہو گئی، امیین یعنی بہت سارے امیوں میں. اب بہت سارے امی کون ہیں؟ جو ام القرا کے رہنے والے ہیں. اور یہ آیت بتا رہی ہے، یہ آیت پہ غور کر لیں، فی الامیین رسولا منہم، ان امیوں میں سے انہی میں سے رسول بھیجا. یعنی ام القرا کے رہنے والوں میں سے انہی میں رسول بھیجا. وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر تلاوت کرتے ہیں اس اللہ کی آیات کو، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، اور وہ ان کو اس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور ان کو اس کتاب کی حکمتیں سمجھاتے ہیں. اور یہ بات کیا کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی جب وہ بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے؟ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور آگے جا کر انہوں نے کیا کہا تھا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو وہی بات جو انہوں نے بیت اللہ کی دیواریں بلند کرتے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، تو کہا تھا کہ ان میں انہی میں سے رسول بھیج. تو اللہ نے یہاں بتایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، تو یہ مکہ میں رہنے والوں میں ان میں سے انہی میں سے رسول بھیجے. اور آپ کو پتا ہے کہ مکہ میں کون آباد ہوا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام آباد ہوئے تھے. اور میں آپ کو پوری ڈیٹیلز کے ساتھ کئی مرتبہ یہ بتا چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام یہاں مکہ میں آباد ہو گئے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے مکہ میں بیت اللہ چلا، سنت رسول چلی، حج، عمرہ، اور یہ سارے طواف، اعتکاف، یہ سارے قربانی، یہ سارے سنت رسول کے ذریعے یہ چیزیں آ رہی تھیں. لیکن ان میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب ان کی صلات جو تھی وہ بیت اللہ کے پاس وہ کیا تھی؟ سیٹیاں اور تالیاں. اور آپ دیکھیں کہ وہ سیٹیاں اور تالیاں آپ کی کس چیز میں ہوتی ہیں؟ یہ جو قوالیاں شوالیاں بھجن وغیرہ جو گاتے ہیں یہ سیم ہوتا ہے. پھر انہوں نے لا کے وہاں پر
اپنے بزرگ شخصیات کے ہر ایک نے اپنے اپنے اسٹیچوز بنا دیے، مجسمے بنا دیے، جو پچھلے رکوع میں بات چل رہی تھی کہ مجسم شکل میں کوئی نہ کوئی ہمارا وہ ہونا چاہیے حاجت روا شاہ. تو یہ اس حوالے سے ایک بات چلی. تو یہاں پر سنت رسول میں جو بگاڑ آ چکا ہوا تھا، یہ رسول وَيُزَكِّيهِمْ، یہ اس کو تزکیہ کر رہے ہیں، یعنی کانٹ چھانٹ کر رہے ہیں. وہ دین وہی ہے، اس میں جو انہوں نے کر دیا تھا وہ آج کی آیت میں وہ پھر وہاں پر مزید تفصیل پڑھیں گے. اس کی ایک اور آپ آیت لے لیں، آیت سورہ صف کی، بلکہ وہ میں آگے آپ کو ریفرنس دیتا ہوں، اور سورہ آل عمران میں اس کا ریفرنس ہے. تو بہرحال امیین کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹائم شارٹ ہے. تو یہ نبی امی جو مکہ کے رہنے والے نبی تھے، الذی، جن کو یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کو یہ پاتے ہیں اپنے ہاں لکھا ہوا تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. یہ سم اپ کیا جا رہا ہے، یہ اب فائنل سم اپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی بات کر کے، اہل کتاب کی بات کر کے، اور یہ اہل کتاب کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے. اور یہ جو سورہ صف کی آپ نکالیں آیت نمبر 6، 715 پیج ہے، میں آپ کو ریفرنس کے طور پہ دکھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے کتابوں میں تورات میں اور انجیل میں. تو یہاں بات ہو رہی ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. تو یہ تورات میں بھی تصدیق کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی بتایا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. اس کا مطلب ہے یہ بات کہاں بتائی جا رہی ہے؟ نبی جو بات بتاتے ہیں وہ کہاں پڑھ کر بتاتے ہیں؟ وہ کتاب اللہ میں پڑھ کر بتاتے ہیں. تو یہ انجیل میں یہ آیت موجود تھی، یہ انجیل کی بائبل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ نے اب کہا کہ یہ سارے اس میں پاتے ہیں. یأمرہم بالمعروف، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ جو ادھر سے اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ایزا بنی اسرائیل، اور امیین کو ڈسکس کیا مکہ کے رہنے والوں کے حوالے سے، اور دونوں کی لڑی اوپر جا کر کہاں ملتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے بہتر طریقہ اور کس کا ہو سکتا ہے. اور ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا قرآن میں. تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے اب اس دعوت کو جو کہ پوری انسانیت کو دی جا رہی تھی، اس کو اب اللہ تعالیٰ نے سبب کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یأمرہم بالمعروف، یہ تمہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں محمد رسول اللہ، وینہاہم، اور وہ تمہیں منع کرتے ہیں عن المنکر، جو منکرات ہیں، جو کہ بے مقصد کام ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ جو تم نے اپنی کتابوں میں امینڈمنٹس کر دیں اللہ کے نام پر، دین کے نام پر، یہ ان میں سے جو چیزیں تم نے حرام قرار دے دی ہیں یہ ان کو حلال قرار دیتے ہیں طیبات میں سے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ کی آیات کے ذریعے تم پر جو خبائث چیزیں ہیں، جو ناپاک چیزیں ہیں، ان کو حرام ٹھہرا رہے ہیں. وَيَضْعُ عَنْهُمْ، اور وہ دور کر رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں تمہارے اوپر سے اسرہم، بوجھ جو تم نے روایات کے بوجھ، رسوم و روایات کے بوجھ، اور جو دین کے نام پر تم نے اپنے اوپر جو عقیدے اور وہ جو تم نے نظریات اپنے اوپر لاد لیے ہیں نا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے قرآن میں ریکوائرڈ نہیں کیے، یہ ان کے بوجھ تمہارے اوپر سے اتارتے ہیں. والاغلال، اور وہ جو توق ہیں، اغلال کہتے ہیں توق، وہ جو پٹے بندھے ہوئے تمہاری گردنوں کے اندر، یہ وہ کھولنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس کتاب کے ذریعے. تو یہ قرآن کے ذریعے جو بوجھ اور جو توق تمہارے گردنوں میں ہے، جو فرقہ بندی کے توق ہیں تمہاری گردنوں میں، فرقوں کے ساتھ وابستہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی جو دین میں فرقے بنائے اور گروہ در گروہ ہو جائیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اس کا مطلب ہے اس نے فرقوں کی گریں آ کے کھول دی. قرآن نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہودیت، عیسائیت، سب چیزیں، سارے فرقے ختم کر دیے اسلام کو، اس نبی وسلم سے پہلے کے
دین تو اسلام ہی چلا آ رہا تھا، لیکن اس میں انہوں نے فرق کر کے یہودیت اور عیسائیت بنا لیا. آج ہم نے فرق کر کے بہت سارے فرقے بنا لیے. تو یہ سارے جو توق ہیں، یہ جو پٹے بندے ہوئے گردنوں میں، یہ جو کلادے جس کو بولا جاتا ہے، اور یہ جو عقیدوں کے، اور یہ جو ہم پہ اوپر رسوم و رواج کے بوجھ ڈالے ہوئے ہیں دین کے نام پر، اور یہ سارے وہ ہٹاتے ہیں. کانت علیہم، جو کچھ بھی تمہارے اوپر ہے. فالذین آمنوا، بس یہ حکم دیا جا رہا ہے تمام قوموں کو، اور خاص طور پر بنی اسرائیل کو بھی، اور جو ایمان لائے کہ فالذین آمنوا، بس مانو اب بہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے اس کو مانو. وَعَزَّرُوهُ، اور کیا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو جاؤ. وَنَصَرُوهُ، اور ان کے ساتھ لگ کر مدد کرو ان کی، اس کام میں تم بھی شامل ہو جاؤ. وَاتَّبَعُوا، اور کیا کرو، اتباع کرو، فالو کرو، النور، اس خاص نور کی، اس لائٹ کو فالو کرو. النور کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. الذی انزل معہ، جو کہ ان کے ساتھ نازل ہوا. اولئک هم المفلحون، تو جو لوگ فالو کریں گے اس نور کو، در حقیقت وہی فلاح پانے والے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ تھوڑی سی کوشش کریں گے کھولنے کی. اللہ پاک ہمیں اس قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین.